ایویلویٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں پوٹینشیل نہیں ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ صرف گائیڈنس کی ضرورت ہے. اگر صحیح گائیڈنس ملے تو کوئی بھی بچہ جو ہے وہ کسی بھی ڈائمینشن میں ایکسیل کر سکتا ہے اور آگے جو ہے وہ بہت زیادہ ترقیاں بھی کر سکتا ہے. ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے, ابھی جو انہوں نے سوال پوچھا جنریشن گیپ کے حوالے سے, آپ اس کو جواب دینا چاہ رہی تھی, کیا جواب؟ جی ہاں, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی خواتین سے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ آپ اپنے والدین کو بتاتی نہیں ہیں کیونکہ وہ اتنے ڈفرینٹ ہیں, وہ سمجھتے نہیں ہیں. یہ گیپ جو ہے یہ ہر ایرا میں ہر انسان کو محسوس ہوتا ہے, ہر پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ہوتا ہے. آپ ہی کی جنریشن جب ماں باپ بنیں گے تو آپ کو اپنے بچوں اور آپ کے بچے یہ گیپ فیل کریں گے. تو یہ ایک نیچرل چیز ہے کیونکہ ہر سوسائٹی, ہر کلچر ایوالو کرتا ہے, ہر جنریشن اگلی جنریشن سے مختلف ہوتی ہے. آپ کی اگر والدین یہ سن رہی ہیں تو وہ یہ جانیں کہ اگر آپ نہیں بتاتی ہیں, اس لیے پروبیبلی غالباً اس لیے نہیں بتاتی ہوں کہ آپ کے والدین آپ کو جج کرتے ہوں گے, کیونکہ انجانی چیز جب ہوتی ہے تو انسان اس سے تھریٹن فیل کرتا ہے, ڈر فیل کرتا ہے. اگر آپ کے والدین آپ کی ایسی کچھ انٹرسٹ یا ہیبٹس دیکھتے ہیں جو وہ نہیں جانتے, ان کے لیے وہ نہیں ہے, چاہے وہ میڈیا ہو یا فیس بک ہو, تو وہ تھریٹن فیل کرتے ہیں, شاید آپ سے پوچھ گچھ کریں, یا آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جنریشن لوگ ججڈ فیل کریں. تو ایک زمانہ تھا جب والدین کہتے تھے ہم نے کہہ دیا, اب یہ وہ وقت نہیں ہے. ربینہ, بچپن میں ایسا کیا ہوا ہوگا آپس میں, ان کے ریلیشن شپ میں کچھ کمی رہی ہوگی, کمیونیکیشن گیپ رہا ہوگا کہ اب یہ اسٹیج آئی کہ اب وہ نہیں کریں؟ ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے نہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شروع سے والدین جو ہے کمیونیکیشن کا روم نہیں رکھتے, یا شروع سے یہ ہوتا ہے کہ بس میری بات چلے گی تمہاری نہیں چلے گی, یا بات بات پہ ڈانٹ ڈپٹ یا کرٹیسزم. تو بچے ٹائم کے ساتھ یہ جان لیتے ہیں کہ کچھ شیئر نہیں کرنا ہے ورنہ پڑے گی. بہت سارے پیرنٹس ہیں وہ سارکاسٹک بھی ہو جاتا ہے نا بہت زیادہ, تو وہ اس حوالے سے بھی پھر بچہ بالکل یہ نیگیٹو بھی ریئیکشن اگر مستقل ہوں گے, چاہے وہ سارکازم ہو, طنز ہو, کرٹیسزم ہو, بہت زیادہ پوچھ گچھ ہو, تو بچے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چیز نہیں شیئر کرنی, بلا وجہ ڈانٹ ہی پڑے گی. تو اس میں اگر کمیونیکیشن گیپ بچپن سے بھی ہو, یا بہت دفعہ بچپن میں ٹھیک ہوتا ہے لیکن جب مشکلات شروع ہوتی ہیں, ڈفرینسز زیادہ ہونے لگتے ہیں, تو وہ رویہ آ جاتا ہے اور بچے کھنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ یہ پیرنٹس کے لیے ٹپ ہے جو کہ میرے پیرنٹس نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا تھا. ہاں جی. کہ ایک جو چھوٹی ایج ہوتی ہے, مطلب کہ ٹین ایج میں جب بچہ جا رہا ہوتا ہے, اس وقت پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس وقت بچے کے دوست بن جائیں. اچھا صحیح ہے, جو مدر ہیں وہ اپنی بیٹی کے دوست بن جائیں, اور جو فادر ہیں وہ اپنے بیٹے کے بن جائیں. اس سے پہلے کیا رشتہ؟ اس سے پہلے جو ہے وہی کہ تھوڑا سا چیک ان بچے پر چیک رکھیں, ٹھیک ہے نا, وہی والا ایگزیکٹلی وہی والا. بہت زیادہ چیک نہیں, بہت زیادہ نہیں, تو بہت زیادہ نہیں, ہلکا سا رکھے تاکہ بچے ان کی رسپیکٹ نہ بھولیں. ٹھیک ہے, ان کے ذہن میں رہے کہ یہ ہمارے پیرنٹس ہیں. اور جب وہ ٹین ایج میں آئے, کیونکہ وہ بہت تھن لائن ہوتی ہے نا بگڑنے کے اس میں اور سنبھلنے میں, تو اس وقت چاہیے, کیونکہ میری مدر نے یہی کیا تھا کہ مجھے ایک دم اپنی فرینڈ بنا لیا تھا, تو مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی کبھی کہیں باہر جا کے میں اپنے دل کی بات کسی کو کہوں. جیسے نائلہ نے کہا کہ ہم چھپاتے ہیں اپنی امی سے, تو میں نے اپنی امی سے ہر بات شیئر کری. مطلب کبھی کبھی ہوتا تھا کہ آج امی کو بتائی نہیں میں نے یہ بات, میں بھول گئی بتانا, کل صبح پہلے بات امی کو بتاؤں گی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سب سے بیسٹ جو آپ کی سیکرٹ کیپر ہے وہ مدر ہوتی ہے, اور بیٹے کے لیے جو ہے فادر ہوتا ہے. میرے فادر نے میرے بھائی کو کہا تھا کہ تم چاہے کچھ بھی کر لو لیکن تم نے آ کے مجھے بتانا ہے. تو وہ میرے بھائی امریکہ میں ہوتے ہیں, وہ فون پہ کمیونیکیٹ کے, ابو آج مجھ سے یہ ہو گیا, آج یہ ہو گیا. تو یہ جو کمیونیکیشن گیپ آتا ہے یہ پیرنٹس کی ہی غلطی ہوتی ہے کہ وہ, اچھا میں کارٹونز دیکھتی ہوں بیٹھ کے اپنے بچے کے ساتھ, کیونکہ وہ جب لونلی ہے, اس کا کوئی بھائی نہیں ہے, تو مجھے اس کو ساتھ بیٹھ کے دیکھنا ہے. ہم لوگ کو بچوں کو اکیلے نہیں چھوڑنا ہے کہ تم فیس بک اوپن کر لو, تمہیں جو دیکھنا ہے موویز دیکھ لو. ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے گائیڈنس دینی ہے. اس کو موبائل کب دلا رہی ہیں چھوٹے کو؟ نہیں, ابھی نہیں, بالکل بھی نہیں. صحیح عمر بالکل دیکھیں, یہ تو بالکل برباد ہو رہا ہے یوتھ میڈیا میں, اور موبائل کے نام یہ موبائل پہ گیمز کھیلتے ہیں اور مانگتے ہیں, لیکن میں نے اپنی بیٹی کے لیے کہا کہ 18 ایئرس کی ہوگی تو موبائل دوں گی میں اس کو, ادروائز نہیں. تو یہ پیرنٹس کی ہی ساری ذمہ داری ہے, اور کہ وہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ ڈیولپ نہ ہونے دیں بچوں کے بیچ میں اور اپنے بیچ میں. اچھا, ان کی طرف آتے ہیں, آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو موبائل دیا ہے؟ جی, ایک بیٹی کو دیا ہوا ہے موبائل. کیا عمر ہے اس کی؟ کس ایج؟ 13. Do you think it's okay? No, I don't think so. But she saved the money for good 3-4 years. ضد کی ہوگی اور کہ اس نے نہیں جمع کیے خود پیسے, اس نے کہا مجھے آئی فون لینا ہی ہے. I iPhone I do believe it's okay because with the power of But she's very technology, responsible. وہ جو ہے کئی اس کو چیزوں کے سوال جواب جو کرنے ہوتے ہیں وہ انٹرنیٹ پہ جا کے, جب میں نہیں ہوتا اس کے پاس, ایکسیسیبل نہیں ہوتا, تو وہ انٹرنیٹ سے ڈھونڈ لیتی ہے. آپ بیٹھتے ہیں جب انٹرنیٹ پہ وہ بیٹھتے ہیں آئی بچے فون آپ کے, کے تو آپ کو اوپر پتا ہوتا ہے. اور انٹرنیٹ ہمارے لاؤنج میں ہے,
supervising میرے husband نے parenting نہیں but وہ اس کا انٹرنیٹ چلتا نہیں because I haven't given her on the موبائل فون پہ جو میں تو انکریج کروں گا بلکہ کیونکہ اس کے اوپر ایک شیڈولنگ کا آپشن ہوتا ہے کہ آپ اپنا کیلنڈر جو ہے اس کو آپ مینٹین کرنے لگے and this is a very good discipline for kids. It's very healthy. And she's a very mature person so she has her schedule on it. She knows exercise کرنی ہے اس وقت مجھے ہوم ورک کرنا ہے. اچھا یہ بھی ایک بڑا کانسیپٹ ہے آج کل ماں باپ کے اندر کہ وہ ہم لوگ 11 سے 12 سال کے بچے کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ بہت میچور ہے. How is it possible? Do you think it's possible? I think it is. It depends how you bring up the child. And she's, I think, وہی جو کہیں تھی, the first becomes more, I think we are more hands-on اور زیادہ I feel my older one زیادہ mature ہے. صحیح ہوتا ہے بیبی والے آپ کو نہیں لگتا انوسینس بہت جلدی, یہ بڑا پرابلم ہے آج کل. ایک تو یہ ہے کہ ہاں پہلے کی بنسبت اب بچے جلدی میچور کیا, ان کو زیادہ انفارمیشن مل رہی ہے, ضروری نہیں ہے کہ ان کا ذہن گراسپ کر سکے ان چیزوں کو. یس کمپیئر ٹو پریویس جنریشنز ایموشنلی بچے زیادہ میچور ہو رہے ہیں بیکاز اتنا ایکسپوجر ہے, لیکن بہت سی ایسی انفارمیشن بھی ان کو ملتی ہے جس سے دے ریئلی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ انفارمیشن. اور اگر پیرنٹس سے ایک پازیٹیو ریلیشن شپ نہ ہو, مثبت رشتہ نہ ہو, پیرنٹس سے گائیڈنس نہ ملے, بگڑنے پھر اپنے دوستوں باہر بازاروں یا انٹرنیٹ پہ جائیں گے کہ ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دس, اور غلط انفارمیشن ایگزیکٹلی. اس حوالے سے بھی ہم ابھی آپ کی طرف واپس آتا ہوں میں. ہمیں کالر بھی ہے ہمارے ساتھ, سارا کی کال ہے حیدرآباد سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سارا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میرا ایک سوال ہے جی کہ اگر if the mom is in the same class as the child تو وہ سوری اردو میں بات کیجیے گا, ہمیں سمجھ نہیں آتا. ہیلو, ایز اے ٹیچر اور اے ہیلپر. سارا 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 اردو میں بات کر لیں, آواز بھی کم آ رہی ہے. کہ اگر بچہ اور ماں ایک ہی کلاس میں ہے, ماں ایز اے ٹیچر اور ایز اے ٹیچر کی ہیلپر ہے اس کلاس میں جس میں بچہ ہے, تو کیا فرق ہوگا, بچے پہ کوئی اثر پڑے گا اس بات کا؟ اچھا, اور ایک دوسرا بھی سوال ہے میرا. جی دوسرا, کہ اگر جیسے بچے ٹی وی واچ کرتے ہیں, بھلے اپنی ہی ایج گروپ کی پروگرام, کوئی کارٹون یا کچھ دیکھ رہے ہوں, مگر اس کی بھی کوئی ٹائم لمٹ ہونی چاہیے یا کچھ ہونا چاہیے, یا ٹی وی واچنگ از ہاؤ ہیزرڈس, کتنا نقصان دہ, یہ ٹھیک ہے. جی آپ اس پہ اوکے. تو ٹی وی کا سوال انہوں نے اٹھایا کتنا دیکھنا چاہیے. ٹی وی میں بہت اچھی انفارمیشن بھی ہے جو ذہن کی نشو و نما کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور بہت نیگیٹو یا وائلنس وغیرہ کے امیجز بھی ہیں. لیکن آج کے کارٹونز موسٹلی آپ اگر دیکھیں تو بڑے وائلنس, بہت وائلنٹ امیجز ہوتے ہیں. اٹ از ٹرو, اور بہت سی ریسرچ ہے اس کے اوپر ویسٹ میں کہ اس قسم کے امیجز دیکھ دیکھ کے بچے وائلنس سے ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں, یعنی تشدد ان کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتا. یقیناً ایج کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹی وی کا ٹائم کنٹرول یا مانیٹر کرنا چاہیے. جتنا بڑا بچہ ہوتا جا رہا ہے آپ کر ہی نہیں سکیں گے, لیکن ارلی ایجز میں آپ اس کو مانیٹر کریں, آپ دیکھیں, آپ خود بھی بیٹھ کے دیکھیں کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے. آپ نے صحیح کہا, پیرنٹس سمجھتے ہیں کارٹون ہے, کارٹون نیٹ ورک لگا دیا, چھوڑ کے چلے جاؤ. امیجز آپ دیکھتے ہیں اس میں, اور جس قسم کے تشدد والے یا یہ کہ تکلیف ڈزنٹ مین اینی تھنگ, رائٹ. تو پیرنٹس کو دیکھ کے چوز کرنا چاہیے, اور ٹائمنگ یقیناً چوز کرنی چاہیے, بیکاز ٹی وی دیکھنا بڑی پیسو ایکٹیویٹی ہے, اس میں دماغ کی ڈیولپمنٹ کا کوئی کام نہیں ہوتا. آپ چیک کرتے ہیں. اور کتنا الاؤڈ ہے وہ ٹی وی دیکھنا؟ ٹام اینڈ جیری loves, I love Tom and Jerry. تو ہم لوگ دیکھیں وہی فرق ہے, ہمیں اچھے لگتے ہیں ٹام اینڈ جیری, انہیں بیٹھنا اچھا لگتا ہے نا, ڈفرنس ہے. But he watches others too, and I sit with him, and usually میں اس کے ساتھ بیٹھتی ہوں. It's different with our daughter, it's different with our son. اینڈ ہم لوگ دونوں کو وی کیپ ٹیلنگ دیم کہ اپنی ایکٹیویٹی جو ہے ٹیلی ویژن ویونگ تھوڑا کم رکھو, اینڈ اف دے ڈونٹ لسن تو ہم لوگ پیچھے سے کیبل ہی کاٹ دیتے ہیں. They don't get it for 2 weeks, 2 ہفتے کے لیے کیبل گون, so they know کہ آدھا گھنٹہ یا گھنٹے سے زیادہ ہم ٹی وی نہیں دیکھ سکتے, ورنہ 2 weeks کوئی ٹی وی. لیکن مار صرف ہاتھ کی نہیں ہوتی, مار جو ہے وہ اس کے الگ الگ طریقے بھی ہیں, یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایسی چیز لے لی جائے جو ان کو بہت پسند ہے, اینڈ دے نو دین نہیں کرتے. جس طرح we go regular exercise کے لیے, that's a routine, the whole family ہم لوگ جاتے ہیں, and my son loves it, badminton, tennis دونوں کھیلتے ہیں. ہم جی واپس آئیں گے, ہم پیرنٹل گائیڈنس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ بچوں کو کتنی امپورٹنٹ ہے کسی بھی ٹیلی ویژن پروگرام کو دیکھنے کی لیے بچے کے ساتھ بیٹھنا, یا پھر کیا وہ ٹائمنگز ہونی چاہیے جو بچے کو آپ ٹی وی کے لیے دے دیں کہ یہ آپ کے ایک ایسا ٹائم ٹیبل بنا دیا گیا. ایک اور بھی سوال تھا ہماری کالر کا کہ اگر وہ ماں ٹیچر بھی ہے اسی کلاس میں تو وہ کیا افیکٹ ہوتا ہے بچے کے اوپر, یہ سب کچھ ہم جانیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, وہ بھی بائے بائے. Go